अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुईद पीजाला। ये जो ब्लॉगोस्फियर की मार्केट है, ये जो वीलॉग वीडियो पॉडकास्ट का जो पूरा एक इंडस्ट्री है, इसका एक अनरिटन रूल है, इसकी एक रीत है, इसका एक फैशन है, इसका एक ट्रेंड है कि जो बिल्कुल आधा घंटा घंटा पहले अगर कोई ब्रेकिंग डेवलपमेंट होती है, कुछ हो जाता है, तो उसका उसको उसको रिपोर्ट किया जाता है, उसको डिस्क्राइब किया जाता है, उसका एनालिसिस जो है वो प्रेजेंट किया जाता है। वो हो सकता है कि इमरान खान साहब ने कोई वीडियो इशू की हो, उन्होंने कोई दो चार ट्वीट किए हों, उनकी गिरफ्तारी का कोई खतरा हो गया हो, सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का या हाई कोर्ट का कोई फैसला आया हो, हुकूमत कोई फैसला कर दे, ये कोई भी ऐसी पॉलिटिकल जो डेवलपमेंट होती है, उसके हवाले से वीलॉग्स होते हैं। और फिर अगले 6-8 घंटे के बाद मजीद मतलब नई कोई डेवलपमेंट ढूंढी जाती है जिसके हवाले से वीलॉग्स होते हैं। और जाहिर है चूंकि ये एक मार्केट ट्रेंड है, मैं भी इसी को फॉलो करता हूँ। क्योंकि मैं जाती तौर पे अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं इससे बहुत तंग हूँ, बिकॉज मेरा एक ख्याल है कि जब आप बिल्कुल इवेंट्स की एक फर्स्ट ड्राफ्ट रिपोर्टिंग करते हैं और उसको एक माइक्रो तरीके से डिस्क्राइब करना चाहते हैं, तो उसमें बड़ी इनएक्यूरेसीज भी आती हैं, बड़ी एक्सैजरेशंस भी हो जाती हैं, और बहुत सा जो एनालिसिस और बहुत सी इंफॉर्मेशन है और जो बिगर पिक्चर है वो मिस हो जाती है। लेकिन आज एक खास वजह है कि मैं इन तमाम डेवलपमेंट्स, क्योंकि डेवलपमेंट्स इस वक्त भी बहुत सी हैं। शहबाज शरीफ साहब एक बार फिर बाहर जाना चाह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कुछ ऑब्जर्वेशंस दी हैं मिलिट्री कोर्ट्स के फैसले के हवाले से, काजी फायज ईसा साहब ने सुप्रीम कोर्ट के बाकी जज साहिबान से डिसएग्री किया, और भी बहुत सी डेवलपमेंट है। जरदारी साहब ने एक बड़ी इकॉनमी के हवाले से पोजिशंस ली हैं। लेकिन मैं इन तमाम चीज़ों को बालाए ताक रख रहा हूँ, और मैं एक हिस्टोरिकल एनालिसिस इंडिया पाकिस्तान के हवाले से, कि इंडिया में जो प्रोग्रेस हुई और वो पाकिस्तान की प्रोग्रेस इतनी मुख्तलिफ क्यों है, और पाकिस्तान की जो लैक लस्टर प्रोग्रेस है उसकी क्या बुनियादी तौर पर वजह है, इन टर्म्स ऑफ द आइडियाज, द मार्च ऑफ द आइडियाज। और पाकिस्तान की जो मदद करना चाहते हैं, खास करके जो पाकिस्तानी डायस्पोराज हैं, और खास करके जो नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और बरतानिया के डायस्पोराज हैं, वो क्या रोल पॉजिटिव प्ले कर सकते हैं। इस हवाले से मैं एक हिस्टोरिकल एनालिसिस देना चाहता हूँ। मैं बुनियादी तौर पर एक लेंस जो है आपके सामने रखना चाहता हूँ, जो आप लोगों की बड़ी मदद करेगा। इसको आखिरी पॉइंट तक देखिएगा। मदद तो उसी की करेगा जो मदद इसमें से लेना चाहता होगा, जो जाहिर है इसमें इंटरेस्टेड नहीं होगा उसको इसका फायदा नहीं होगा। लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप इसको देखें, इसको डिस्कस करें, और इसमें जो मैं तो एक खाका और एक सांचा आपके सामने, एक 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 खाका प्रेजेंट करूंगा आपके सामने, एक ढांचा आपको दूंगा। लेकिन इसके बाद इसमें बहुत से फिल इन द ब्लैंक्स रह जाएंगे, और मैं आपसे ये तवक्को करूंगा कि आप अपना थोड़ा सा टाइम लगाएं, रिसर्च करें इन चीजों के ऊपर, और फिर इन ब्लैंक्स जो हैं, खाली जगह जो हैं, इनको अब भरें। जिस तरह से स्कूल के अंदर हमें खाके दिए जाते थे जिनमें हमने रंग भरने होते थे, और रंग भरते थे तो कंप्लीट पिक्चर या डॉट कनेक्टिंग करते थे स्कूल के अंदर, आपको याद होगा, तो एक कंप्लीट जो एक शक्ल है वो हमारे सामने आती थी। अब इतनी लंबी मैंने तमहीद बांधी है, क्वेश्चन ये पैदा होता है कि मुझे क्या तुक पड़ी है, क्या ब्रेन वेव थी, क्या मेरे दिमाग में कोई खलल पैदा हुआ, मुझे किसी मच्छर ने काटा, कीड़े ने काटा, कि मैं ये चीज कहने लगा हूं जो मैं भी कहने लगा हूं। मतलब इतनी बेमौसमी बात मैं क्या क्यों कर रहा हूं। लेकिन इसका एक कॉन्टेक्स्ट है। उसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि पिछले कोई 24-36 घंटों में मैंने दो वीडियोस की, और दोनों का ताल्लुक हिंदुस्तान के वजीर आजम नरेंद्र मोदी का जो वाशिंगटन का अमेरिका का दौरा था, जो उनका स्टेट विजिट था, जहां उनको बहुत वार्मली एम्ब्रेस किया गया अमेरिकन कांग्रेस की तरफ से। जॉइंट सेशन था कांग्रेस का, दूसरी दफा उन्होंने उसको खिताब किया, जिसमें सेनेट भी थी और जिसके अंदर हाउस ऑफ रेप्स के रिप्रेजेंटेटिव के लोग भी थे। प्रेसिडेंट बाइडेन के साथ उनकी ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, बहुत बड़ा इशाइया उनके लिए हुआ। स्टेट डिपार्टमेंट ने उनके लिए अलग इशाइया दिया। न्यूयॉर्क के अंदर उन्होंने एक योगा, जो 9th एनुअल यूनाइटेड नेशन का योगा डे था, उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया। बड़े वो योगा करते हुए देखे गए, उनकी बड़ी जबरदस्त तस्वीरें आई हैं। मेरी कोशिश होगी कि मैं स्क्रीन के ऊपर वो सब आपको एक बार फिर दिखाऊं, ताकि आपको वो मनाजर आपके सामने आ जाए। और मैंने इसके ऊपर जब दो मैंने वीडियोस की, तो एक वीडियो पे तो 1000 से ज्यादा कमेंट्स थे, और दूसरी वीडियो, हालांकि इतना उनको नहीं देखा गया, उसमें एक इशू ये भी है कि कुछ तो मैंने वो रिलीज बड़े गलत टाइम पे की, पाकिस्तान के हिसाब से, हिंदुस्तान के हिसाब से रात के 3-4 बजे के बाद मैंने रिलीज की। और दूसरा उसमें एलिमेंट ये है कि पाकिस्तान की जनरल व्यूवरशिप में हिंदुस्तान के हवाले से जो डेवलपमेंट्स होती हैं उनमें उनको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। इसमें भी मेरा एक नोट ऑफ प्रोटेस्ट आप नोट करें, बिकॉज ये जो बहुत नैरो फोकस है कि आपने ये देखना है कि इस्लामाबाद के अंदर क्या हुआ, और उसी से आप एक हकीकत को समझने की कोशिश करते हैं, ये एक बड़ा मनफी रुझान है। ये माइंड को लिमिट कर देता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग की चीज जो है वो लिमिट करती है। लेकिन पाकिस्तान में
ट्रेंड यही है कि पाकिस्तान से बाहर की चीज़ों को बहुत ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट नहीं लिया जाता। कुछ लोग कहते रहते हैं कि इंटरनेशनल इश्यूज पे बात करें, चीन में ये हो गया, रूस में ये हो गया, लेकिन अगर हिंदुस्तान ही की रिलेटेड डेवलपमेंट्स में इंटरेस्ट ना हो तो फिर चीन जापान से आपको भला इतना क्या इंटरेस्ट होगा? ये आपकी खाम ख्याली है। 1-2-5% लोगों को उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है, ज़्यादा लोगों को इंटरेस्ट नहीं है। बहरहाल 1000 से ज़्यादा कमेंट्स जो हैं डिबेट उसमें हुई, उसमें इंडियंस के भी कमेंट्स थे, व्यूअर्स के पाकिस्तानी भी कमेंट्स थे, आपस में भी लोगों की डिबेट हुई। कुछ कमेंट्स को मैंने हाईलाइट किया, कुछ का मैंने जवाब भी दिया। सो एक वीडियो के ऊपर 1000 से ज्यादा कमेंट थे और दूसरी के भी अंदाजन 1000 के करीब करीब कमेंट। जब मैं ये कमेंट्स हमेशा लोगों के देखता हूँ, अगर मैं कमेंट्स का जवाब ना दे सकूं, उनको हाईलाइट ना कर सकूं, लेकिन मैं कमेंट्स को, मेरी कोशिश होती है कि ज्यादा से ज्यादा मैं कमेंट्स को पढूं, उनको समझूं, बिकॉज इन कमेंट्स के जरिए मैं आप लोगों को समझता हूं, मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग में भी इजाफा करता हूं, मेरे जहन में और भी क्वेश्चंस पैदा होते हैं। जब मैंने सारे कमेंट्स देखे तो एक खास किस्म की थिंकिंग जो है वो मेरे सामने आई। मतलब फॉर इंस्टेंस एक साहब का मैंने कमेंट देखा, उन्होंने कहा कि चीन जो है वो पाकिस्तान के मुकाबले में बाद में आज़ाद हुआ था, और पाकिस्तान तो आज़ाद हो गया था अगस्त की 14 अगस्त 1947 को, लेकिन चीन जो है 1949 में 1949 के अंदर, तो हमसे भी 2 साल बाद वो आज़ाद हुआ। लेकिन देखिए उसने कितनी ज़्यादा डेवलपमेंट कर लिया, यानी उनके जहन में, अच्छा ये पहली दफ़ा नहीं है कि मैंने ऐसा कमेंट देखा, ऐसे कमेंट्स मैंने बहुत दफा देखे। ऐसे कमेंट्स आपने भी सुने होंगे, आपने ये कमेंट्स अखबारात में पढ़े होंगे, आपने ये कमेंट्स टेलीविजन पे सुने होंगे। पाकिस्तान के मुमताज कॉलमनिस्ट, एंकर पर्सन, पॉलिटिकल एनालिसिस किस्म की बातें करते रहते हैं। लेकिन मैंने एक कमेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग देखा, जिसमें किसी ने ये लिखा हुआ था कि हिंदुस्तान जो है वो हमारे से एक दिन के बाद, अगर आप टेक्निकली देखें, आज़ाद हुआ, तो हिंदुस्तान की उम्र जो है आज़ादी की वो हमसे कम है, लेकिन उन्होंने प्रोग्रेस जो है वो ज़्यादा की। इन कमेंट्स को देख के, और इस तरह के सैकड़ों दर्जनों कमेंट्स में देख चुका हूं गुज़श्ता कई वर्षों में, कि क्लियर बात है कि जो लोग ये कमेंट लिखते हैं या इसमें बिलीव करते हैं, वो इसके साथ बहुत सी और चीजों के अंदर भी बिलीव करते हैं। और उनका जो सेंट्रल ऑपरेटिव बिलीफ है वो ये है कि जिस दिन, जिस पॉइंट से चीन को, हिंदुस्तान को या पाकिस्तान को आज़ादी मिली है, क्योंकि चीन के केस में तो उनको बिल्कुल ही गलत फहमी है, बिकॉज चीन को कोई आज़ादी नहीं मिली, वहां पर एक स्ट्रगल हो रही थी बिटवीन द नेशनलिस्ट फोर्सेस एंड द कम्युनिस्ट फोर्सेस। वो चीन आज़ाद ही था, और मासवाए चंद शहरों के, जैसे बीजिंग या शंघाई है, उसके सिर्फ चंद शहर ऐसे थे जहां एक कॉलोनियल तसल्लुत था। चीन एज सच कभी कॉलोनाइज हुआ नहीं, उसमें मेडलिंग बहुत थी, इंटरफेरेंस बहुत थी, उसके पास ऑटोनॉमी नहीं थी, लेकिन उस तरह से कोई कॉलोनियल स्टेट नहीं था वो, कोई जिस तरह से हिंदुस्तान था। बहरहाल आर्गुमेंट लोगों के माइंड में ये है कि जब बैरूनी तसल्लुत से आज़ादी मिली और एक आज़ाद हिंदुस्तान बना, आज़ाद पाकिस्तान बना, आज़ाद चीन बना, उसके बाद से एक प्रोग्रेस का, डेवलपमेंट का सफर जो है वो तय होता है। और चीन ने समहाउ द अदर बहुत ज्यादा डेवलपमेंट की है, जबकि हिंदुस्तान ने कम की है और पाकिस्तान ने सिरे से बहुत ही कम की है। ये इतना, अब इसको कि बहुत ही हमदर्दी से, रहमदिली से, बहुत लीनियंसी से इसको देखें तो आप कह सकते हैं कि ये बहुत ही सादा जहन की पैदावार है, बड़ा सिंपलटन सा, बड़ा नाइव ये व्यू है। और अगर थोड़ा सा रिग्रेस इसके ऊपर कमेंट करें तो आप, ये जे वर्ड आपके जहन में आएगा, या आप कहेंगे कि ये बहुत ही बेवकूफ़ी का एक तस्वर है। और ये जो बेवकूफ़ी इतनी वाइड स्प्रेड इसलिए है पाकिस्तान के अंदर कि ज़राए इब्लाग ने, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस ने, स्कूलों ने, कॉलेजों ने, टेलीविजन चैनल ने, अखबारात ने, यूनिवर्सिटी ने जो रोल अपना प्ले करना था दुनिया की अंडरस्टैंडिंग देने में, वो रोल नहीं दिया गया। पाकिस्तान में तो मैं बहुत आसानी से ये कह सकता हूँ कि ज़राए इब्लाग भी और स्कूल की जो टेक्स्ट बुक्स हैं, उन्होंने दुनिया को समझने में पाकिस्तान के इवन पढ़े लिखे लोगों की को बहुत ज्यादा मदद नहीं की। तो मैं एक लेंस आपको देना चाहता हूं जिसमें आप बहुत बेहतर तौर पे इन चीजों को समझ सकते हैं, और वो लेंस बड़ी मदद आपकी करे। देखिए पहला पॉइंट ये है कि ये सोचना कि हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था, पाकिस्तान आज़ाद हुआ था 1947 में, उसके बाद कोई सफ़र शुरू होता है और चीन उसके 2 साल के बाद है, ये बिल्कुल अहमकाना बात है, बेवकूफ़ी की बात है। बिकॉज इसमें तो आपकी असम्पशन ये बन जाती है कि इसके पीछे कोई हिस्टोरिकल प्रोसेस चल ही नहीं रहा था, इसके पीछे कोई पैटर्न और कोई ट्रेजेक्ट्री जो है डेवलपमेंट की थी ही नहीं। हालांकि तीनों जगहों पे जो एरियाज हिंदुस्तान यूनियन ऑफ इंडिया में है, उनकी अपनी एक ट्रेजेक्ट्री थी, जो एरियाज पाकिस्तान में है उनकी अपनी एक ट्रेजेक्ट्री थी, और चीन की एक ऑल टुगेदर डिफरेंट किस्म की ट्रेजेक्ट्री है, जो इस वक्त हम डिस्कशन में नहीं लेके आते। सबसे पहले मैं आपको याद दिलाऊंगा, और मैं कुछ आपको स्क्रीन के ऊपर इसके इमेजेस भी दिखाता हूँ, लेकिन मैं चाहूंगा कि इसके ऊपर आप खुद रिसर्च करें। आजकल छोटी मोटी रिसर्च करना बड़ा आसान होता है, खास करके जब आप पिन पॉइंटेड फोकस रिसर्च करते हैं। आपको रिसर्च करने के लिए कोई बहुत ज्यादा किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है, किताबें खरीदने की जरूरत नहीं है। ऑल अपने फोन के ऊपर आपने जाके कुछ की टर्म्स इस्तेमाल करनी होती,
پہلی جو کی ٹرم میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ چندرا گپتا موریہ یا مورین ڈائنسٹی ہے، جو پری کرسچن ایرا، یعنی آپ کہہ لیں کہ بفور دا کامن ایرا سے پہلے کا جو ایرا ہے اس میں 300-400 ایئرز اس سے پہلے چلتی ہے، اور وہ پھر کامن ایرا کے اوپر جا کے یعنی آفٹر دا کرسچن ایرا کے قریب جا کے ختم ہوتی ہے۔ یہ میں چندرا گپتا موریہ، جس میں چندرا گپتا موریہ کے بعد جو فائنل جس میں بہت ہی مشہور نام ہے وہ ایمپرر اشوکا کا ہے، جس نے ہندوازم چھوڑ کے بعد میں بدھ مت کو بھی قبول کیا، اور جس کا ایک فٹ ہولڈ آپ کو پاکستان میں اسلام آباد سے اس سویلائزیشن کا کچھ فاصلے کے اوپر ٹیکسلا کے اندر، اور میں سے بہت سے لوگ آپ میں ایسے ہوں گے جو ٹیکسلا کے میوزیم دیکھنے گئے ہوں گے، وہاں پہ آپ نے مورتیاں دیکھی ہوں گی، اب لوگ وہاں سے خود بھی مورتیاں بنا کے اس کو ہسٹورک مورتی کہہ کے اس کو بیچ دیتے ہیں اینٹیک میں، وہ خود بنا لیتے ہیں بہت سی، اب وہاں سے کہاں نکلتی ہوں گی زیادہ، لیکن یہ وہ سویلائزیشن ہے جس کا چندرا گپتا موریہ اور اشوکا کی سویلائزیشن کے ساتھ اس کا ایک تعلق ہے۔ میں اس کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ وہ دور ہے آئرن ایج جس کو کہتے ہیں، جب ایسی کنگڈمز یا ایسی پاورز جو ستلج کے ساؤتھ میں جن کا مین سینٹر تھا، جیسے اس کا مین سینٹر پتلی پترا یا سم تھنگ ایک شہر تھا جس کو اس کا کیپٹل کہتے ہیں چندرا گپتا موریہ کنگڈم کا، وہاں سے ایسی کنگڈمز اور ایسی سویلائزیشنز پیدا ہوئیں جنہوں نے نارتھ تک اپنے آپ کو ایکسٹینڈ کیا، یعنی جہاں آج اسلام آباد ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ اس نے اپنے آپ کو کابل تک، افغانستان تک، چندرا گپتا موریہ کی جو کنگڈم ہے، جو امپائر ہے، جو مورین امپائر ہے جس میں اشوکا بادشاہ آتا ہے، امپرر آتا ہے، اس نے اپنے آپ کو ایکسٹینڈ کیا۔ تو آپ کو کلیئرلی یہ نظر آتا ہے کہ ساؤتھ سے پیدا ہونے والی طاقت جو ہے وہ نارتھ کو ڈومینیٹ کرتی نظر آتی ہے ان ٹرمز آف دی فزیکل اسٹرینتھ، ملٹری اسٹرینتھ، ان ٹرمز آف دی آئیڈیاز۔ لیکن یہیں رک جائیں، اس کے آگے جب فاسٹ فارورڈ کریں گے تو الیگزینڈر کے، سکندر اعظم کے بعد سے آپ کو ایک ڈفرنٹ پیٹرن نظر آئے گا، جس میں جتنے بھی انویڈرز ہیں، خواہ وہ پری اسلامک ایرا کے ہوں، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ سینچری کے ہوں، فورتھ ففتھ سینچری کے ہوں، گریک ہوں یا سینٹرل ایشین ہوں یا ہن ہوں یا تاتاری ہوں یا کچھ بھی ہوں، آپ کو طاقتور پاورفل آرمیز نارتھ سے ہندوستان کے اندر داخل ہوتے ہوئے نظر آئیں گی، اور یہ پیٹرن آپ کا تقریباً 17ویں 18ویں صدی تک آپ کا یہ پیٹرن جو ہے وہ چلے گا، جس میں جتنی بھی ایڈونچرزم ہوتی ہے، جتنی بھی کانکسٹ ہوتی ہے، جو آرمیز مارچن کرتی ہیں، جن کے پاس بہتر ویپنز ہیں، بہتر ٹیکنالوجی ہے، بہتر آئیڈیاز ہیں، جو زیادہ طاقتور ہیں، وہ سینٹرل ایشیا سے ہندوستان کے اندر آتی ہیں، اور وہ نئے آئیڈیاز اور نئے پیٹرنز بھی اپنے ساتھ لے کر آتی ہیں۔ اس پوائنٹ کو آپ خود بھی ریسرچ کریں، کیونکہ فل ان دا بلینکس اس میں ہوں گے، اس میں بڑے ڈس ایگریمنٹ ہوں گے، آئی ایم شیور کہ آپ میں سے بہت سے لوگ کہیں گے کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے اس میں یہ چیز نظر انداز کر دی ہے۔ میں آپ کو ایک براڈ پیٹرن دے رہا ہوں تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ فرق ہندوستان اور پاکستان میں ہے۔ اس کی ایگزامپلس بھی آپ دیکھ لیں، 9ویں 10ویں صدی کے اندر غوریز، اس کے بعد غزنوی، اس کے بعد جو دلی سلطنت جن فورسز نے قائم کی، جن ایلیمنٹس نے قائم کی، ذہن میں یہ رکھیے کہ دلی شہر جو ہے اس کو مسلمز نے آباد کیا، اس کو کریٹ کیا، اس سے پہلے کوئی شہر نہیں تھا، ہو سکتا ہے کوئی اور نام کا کوئی بستی وہاں پہ ہو، لیکن 12ویں صدی میں دلی سویلائزیشن جو ہے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ تو یہ سب جو ہیں، جو آنے والے نارتھ سے انویڈرز ہیں، وہ یہ ساری سویلائزیشن پیدا کرتے ہیں، اور جو ساؤتھ کے لوگ ہیں، جو ستلج کے اس طرف ہیں لوگ، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو انڈس کی دوسری طرف سے آتے ہیں اور ستلج کراس کرتے ہیں، یا انڈس اور ستلج کے درمیان کا جو علاقہ ہے اس کو فتح کرتے ہیں، ڈیفیٹ کرتے ہیں لوکل لوگوں کو، اور اس کے بعد ستلج کراس کرتے ہیں اور نیچے ایک نئی سویلائزیشن پیدا کرتے ہیں، اس کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اور مغلوں کا بھی پھر اس میں جو لاسٹ لیگ میں جو آتے ہیں سکسیسفل، جو اپنی ایک امپائر بناتے ہیں، وہ مغلز ہیں، جس کی مین کنگڈم اورنگزیب کی ختم ہو جاتی ہے 1707 کے اندر۔ یہ جو پیٹرن ہے نارتھ، پہلے جو پیٹرن میں نے آپ کو اشوکا کا بتایا، چندرا گپتا موریہ کا بتایا، وہ ساؤتھ نارتھ ہے، اس کے بعد یہ پیٹرن ریورس ہوتا ہے اور یہ نارتھ ساؤتھ بن جاتا ہے، جو کم از کم بھی 1700-1800 برس یا 2000 برس آپ کہہ سکتے ہیں چلتا ہے، جس میں جو ٹیکنالوجیکل ایج ہے ویپن کے اوپر، آئیڈیاز کے اوپر، فوج کے اوپر، کیولری کے اوپر، وہ اسینشلی ناردرن ہے، اور سدرن کو مار پڑتی ہے، اور ناردرن جو ہیں وہ زیادہ سکسیسفل ہیں۔ اب چونکہ ہندوستان کے اندر ایک فیلنگ یہ پائی جاتی ہے، چونکہ زیادہ تر انویڈرز ان کو یہ بتایا گیا کہ وہ مسلمان تھے، وہ اس کو اسلام کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں، لیکن در حقیقت اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں اور اس کو بہت پروفیشنلی آپ سمجھیں، تو یہ مسلم ورسز ہندو یا مسلم ورسز نان مسلم کا پیٹرن نہیں ہے، بیکاز ہندو مت کی کوئی ایز سچ کلیکٹیو آئیڈینٹیفیکیشن یا آئیڈینٹی ایگزسٹ بھی نہیں کرتی، بہت پہلے، انگریزوں کے آنے سے بہت پہلے تک نہیں کرتی کلیکٹیو آئیڈینٹی، اور اگر کوئی ایک سنگولر کلیکٹیو آئیڈینٹی ہوتی
تو یقین مانیے کہ جو آنے والے سینٹرل ایشین انویڈر تھے جو 9th سینچری کے بعد اسینشلی مسلمس تھے، وہ کبھی بھی اتنے کامیاب نہ ہو سکتے اگر نیچے ساؤتھ نیچے ستلج سے نیچے انڈس و ستلج کے درمیان میں کوئی ایک سنگولر کلیکٹیو ہندو مت کی آئیڈینٹی ہوتی. ونس اگین اٹس مائی انالیسس، چونکہ میں نے کہا کہ آپ اس میں سے بہت سے لوگ اس میں سے خاص کر کے انڈیا کے جو لوگ ہیں وہ اس سے ڈس ایگری کریں گے، لیکن پیٹرن آپ کو یہ نظر آتا ہے. اور اس پیٹرن میں ریورسل اس وقت ہوتا ہے جب 17ویں صدی میں یورپین جو کالونسٹ ہیں، جو پہلے ٹریڈ کے لیے آتے ہیں، بہانے سے نہیں آتے، وہ آتے ہی ٹریڈنگ پوسٹ کے لیے ہیں، کوئی بہانہ نہیں تھا ان کا، یہ بھی ہماری کتابوں میں غلط لکھا ہوا ہے. تو جب انگریز، فرانسیسی، ولندیزی، پرتگال جو پورٹگیز ہیں وہ یہاں پہ آتے ہیں تو وہ ایک نیا پیٹرن اسٹیبلش کرتے ہیں، بیکاز وہ اس نارتھ کے راستے انڈس کے اوپر سے سینٹرل ایشیا کے لینڈ روٹ سے یا خیبر سے نہیں آتے، بلکہ وہ نیچے سے آتے ہیں ساؤتھ آف انڈیا سے، جہاں وہ بنگال کے ذریعے، مدراس کے ذریعے وہاں سے وہ انٹر کرتے ہیں اور اپنے پوسٹ اور اپنے شہر جو ہے بناتے ہیں. اور جس اسٹرینتھ پہ وہ ہندوستان میں داخل ہوتے ہیں وہ میری ٹائم اسٹرینتھ ہے. اس سے پہلے جس اسٹرینتھ سے انویڈر ہندوستان میں داخل ہوتا ہے وہ کیولری کی اسٹرینتھ ہے، وہ ہارس مین کی اسٹرینتھ ہے، وہ تلوار نیزے وغیرہ کی اسٹرینتھ ہے. لیکن یہ جو لوگ آتے ہیں یہ بیسیکلی میری ٹائم اسٹرینتھ سے اور نیول پاور سے آتے ہیں. سو 17th سینچری کے بعد سے ایک نیا پیٹرن اسٹیبلش ہوتا ہے. ناٹ ٹو سجیسٹ دس تھنگ کہ انگریزوں کے پاس بعد میں گھوڑے نہیں تھے یا وہ گھوڑوں پہ نہیں بیٹھے، آئی ایم ناٹ سیئنگ دس تھنگ، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ نارتھ سے جو پیٹرن تھا وہ لینڈ روٹ تھا، جو ساؤتھ سے پیٹرن آتا ہے انٹری کا وہ جو ہے وہ اسینشلی میری ٹائم پاور جو ہے اس کو لیڈ کرتی ہے. اچھا، ایک پوائنٹ اور بہت امپورٹنٹ ہے سمجھنا، میں چاہتا تھا کہ میں اس کا ذکر کروں، اور وہ پوائنٹ یہ ہے کہ ہندوستان کے اندر جو لٹریچر ڈیولپ ہوا ہے اور جو فیلنگ ڈیولپ ہوئی ہے اس میں چونکہ سارے انویڈرز جو باہر سے آئے ہیں جنہوں نے آ کے ہندوؤں پہ بہت ظلم کیا ہے وہ سارے مسلمان ہیں. اس انالیسس کے اندر یہ چیز بھلا دی جاتی ہے کہ 9th to 10th سینچری کے بعد جب دلی فرانسس 12th سینچری میں قائم ہو گیا اور نارتھ میں اسینشلی مسلم کنگڈمز تھیں یا راجدھانیاں تھیں یا ان کے اسٹیٹس تھیں، تو جو حملہ آور مسلمان بھی آئے ہیں وہ ان کو کوئی بہت زیادہ ہمدردی نہیں تھی نیچے دلی کے سلطانوں سلاطین دلی کے ساتھ، ان کو کوئی ہمدردی نہیں تھی، یا انہوں نے مسلمانوں کے بھی گلے کاٹے ہیں. اور جب اوپر سے منگول جنگ باز آئے ہیں ایون مغلوں کے آنے سے پہلے، تو انہوں نے کھوپڑیوں کے جو مینار بنائے ہیں، کھوپڑیوں کے مینار جب انہوں نے بنائے ہیں تو انہوں نے یہ لحاظ نہیں کیا کہ جن کے وہ گلے کاٹ رہے تھے وہ مسلمان تھے یا ہندو تھے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ کو نارتھ ساؤتھ پاور ڈائنامکس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، جس کے بارے میں بہت کم بات ہوئی ہے، پرہیپس میرے علاوہ شاید کسی نے اس طرح سے کی ہی نہیں ہوگی بات. یہ پیٹرن جو ہے اس میں اب میں موو کریں فاسٹ فارورڈ کریں، میں نے بہت اس کو ایکسپلین کر دیا. اس میں ایک لاسٹ امپورٹنٹ بیٹل جہاں پہ آپ کو نارتھ کی ڈومینیشن نظر آتی ہے، نارتھ کی ملٹری ڈومینیشن نظر آتی ہے، اس کی آئیڈیاز کی ڈومینیشن نظر آتی ہے، اس کی مینووریبلٹی کی ڈومینیشن نظر آتی ہے، وہ 1761 کا وہ جنگ ہے جسے دی تھرڈ بیٹل آف پانی پت کہتے ہیں، جس میں مراٹھا کنفیڈریسی جو ہے اس کو شکست ہو جاتی ہے. احمد شاہ درانی، جس کو احمد شاہ ابدالی بھی کہتے ہیں، جو درانی امپائر کا بادشاہ ہے، بڑا جنگجو ہے، لیکن اس کی جنگجو ہونے کی وجہ سے شکست نہیں ہوتی. آپ اگر اس کی ڈیٹیلز غور سے پڑھیں گے تو باوجود اس کے کہ بائی دا ٹائم چونکہ انگریز اور یورپینز آ گئے ہیں اور جتنی بھی ہندوستان کے اندر پوٹینٹیٹس ہیں، کنگز ہیں، کنفیڈریسیز ہیں، بادشاہ ہیں، راجے مہاراجے ہیں، ان سب نے اپنی فوجوں کے جرنیل اور افسر جو ہیں وہ یورپین رکھے ہیں، ٹرینر بھی یورپین رکھے ہیں. کہیں آپ کو اس میں جو ولیم ڈیلرپل کی کتاب اینارکی ہے، آپ لوگوں میں سے جن لوگوں نے پڑھی ہے آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں، لیکن جنہوں نے نہیں پڑھی آپ کو اس کو ضرور کوشش کرنی چاہیے پڑھنے کی. اٹس اے ماسٹر بک، اٹس اے کلاسک بک، بہت بڑی وہ یعنی بہت بڑا سورس آف انفارمیشن ہے انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے. تو سبھی راجوں مہاراجوں کے پاس، اینڈ دیٹ از ٹرو فار دی مراٹھا کنفیڈریسی، ان کے پاس ٹرینر یا جرنیل یا افسر یا تو انگریز ہیں یا فرینچ ہیں اور یا ان سرٹن انسٹانسز جرمن ہیں، بلکہ 19 سینچری کے درمیان میں آپ کو بعض جگہوں پہ امریکی نام جو ہیں وہ بھی نظر آتے ہیں. وہ کیوں؟ کیونکہ ہندوستان کے جو لوکل راجے مہاراجے ہیں، اور جیسے مراٹھا کنفیڈریسی ہے اور بعد میں مہاراجہ رنجیت سنگھ ہے، ان سب نے یہ بات ایبزارب کر لی ہے کہ اگر آپ نے فوج کو ماڈرن طریقے کے اوپر ٹرین کرنا ہے تو آپ کو یورپین چاہیے، بیکاز ان ٹرمز آف دی یوز آف دا ویپن، ڈرل، کالم کا استعمال کرنا اور بھی اس زمانے کے جو بھی ویپنز اس وقت تھے 18ویں 19ویں صدی میں، اس کا بہت بہتر استعمال، اور خاص کر کے جو ملٹری ڈسپلن ہے، جو سپاہ کو ٹرین کرنا ہے سولجرز کو، وہ یورپینز بہتر کر سکتے ہیں. تو مراٹھا کنفیڈریسی کی جب لڑائی ہوتی ہے افغانوں کے ساتھ پانی پت میں، دلی سے کچھ 100 کلومیٹر دور، تھرڈ بیٹل آف دی پانی پت، بائی دا وے اس کے اوپر بہت ہی خوبصورت، بہت ہی رومانٹک
لو سٹوری فلم بالی ووڈ نے 2019 میں بنائی بائی دا نیم آف پانی پت. میں نے اس کو 2 دفعہ دیکھا ہے, بہت ہی خوبصورت فلم ہے. پاکستان میں اس کو بہت لوگوں نے دیکھا ہے, عمران خان صاحب سمیت, اور بڑی ان کو ناراضگی ہوئی بیکاز وہ بیٹل کے آخر تک ایسا لگتا ہے کہ مراٹھاز جیت جائیں گے. اٹس اے رومانٹک فلم, اٹس اے ٹریجک لو سٹوری, اور لیکن ظاہر ہے مراٹھے اس جنگ میں جیتے نہیں ہیں, کیونکہ یہ جو بیٹل ہوئی ہے یہ بڑی فیروشس بیٹل ہے, یہ بڑی خون ریز بیٹل ہے, اور کہا جاتا ہے کہ اس جنگ کے خاتمے کے اوپر بھی 40,000 مراٹھے جو ہیں, جو مراٹھا فوج کے پیادہ ہیں, ان کا میسیکر کیا ہے افغانوں نے اور پٹھانوں نے اور وٹ ایور. لیکن نہ اس کا تعلق پٹھانوں کے ساتھ ہے, جو میں پوائنٹ ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں, نہ اس کا تعلق مراٹھوں کے ساتھ ہے, نہ اس کا تعلق مسلمانوں کے ساتھ ہے, نہ ہندوؤں کے ساتھ ہے. بائی دا وے یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ دونوں طرف کے جو سپاہی ہیں, مراٹھوں کی فوج کے اندر بھی بے تحاشا مسلمان ہیں, اور جو احمد شاہ ابدالی کی فوج ہے اس میں ہندو بھی ہیں, اور دونوں جب مینوورنگ کرتے ہیں جنگ سے پہلے تو اپنے اپنے ہندو اور نان ہندو یا ہندو یا مسلم الائز کو گین کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ جو نواب اودھ ہے شجاع الدولہ, وہ مراٹھا کنفیڈریسی کا پہلے الائی ہے, اور مراٹھوں نے ہی اس کو طاقت دلوائی ہے, لیکن اس سٹیج پہ وہ مراٹھوں کو بیٹرے کرتا ہے اور وہ احمد شاہ ابدالی سے مل جاتا ہے. لیکن احمد شاہ ابدالی کے ہندو الائز بھی ہیں اور مراٹھوں کے مسلم الائز بھی ہیں. So it's not about Islam and all that, it's about two forces that are clashing with each other. ایک فورس ہے جو نارتھ سے آتی ہے, افغانستان سے آتی ہے, جس کے بڑے اسٹرانگ ویسٹڈ انٹرسٹ پنجاب میں اور نارتھ میں ہیں, یعنی انڈس اور ستلج کے درمیان میں اس کے انٹرسٹ پائے جاتے ہیں. یہ وہ انٹرسٹ ہیں جو ایک ستلج کے پیچھے ساؤتھ کی جو فورس ہے, جو مراٹھا کنفیڈریسی ہے, وہ انکریزنگلی ان انٹرسٹ کو اور ان کی یہ جو پولیٹیکل انٹرسٹ ہیں ان کو چیلنج کرتے ہیں. مراٹھاز بائی دا وے ور این امیزنگ پولیٹیکل فورس, اور وہ ڈیسیمیٹ ہو گئے بعد میں انگریزوں کے ہاتھوں میں. لیکن اگر کوئی انڈیجنس پولیٹیکل فورس پیدا کی تھی ساؤتھ نے اس ٹائم پیریڈ میں آفٹر دی کولیپس آف دی مغل امپائر, تو وہ مراٹھا کنفیڈریسی تھی. بہرحال مراٹھاز جو ہیں وہ ایک ڈائریکٹ چیلنج پوز کرتے ہیں ٹو دی افغان کنٹرول اینڈ ڈومینیشن ان دی نارتھ آف دی دین ہندوستان, بیسکلی انڈس اور ستلج کے درمیان, جس میں لاہور ہے, ملتان ہے, کشمیر ہے, اٹک کے علاقے ہیں, پشاور ہے. یہاں مراٹھاز انکریزنگلی تھریٹ پوز کرتے ہیں, اور تھریٹ ان کا اتنا سیریس ہے کہ افغان جو دورانیز کو کابل میں بھی ان کا خطرہ جو ہے وہ محسوس ہوتا ہے, کیونکہ کابل تک وہ پہنچتے نہیں, ان کو خطرہ محسوس ہوتا ہے. جب یہ جنگ ہوتی ہے اس میں جو افغان ہیں وہ ایک تو ان کے پاس ماؤنٹڈ کیولری ہے, ان کے پاس کیولری ماؤنٹڈ نہیں, ان کی جو آرٹلری ہے یا اس کا توپ خانہ کہیں, وہ انہوں نے اونٹوں کے اوپر رکھا ہوا ہے. اور جب آپ یہ فلم پانی پت دیکھیں گے تو اس میں انہوں نے بہت اچھی, کیونکہ اب بالی ووڈ نے خرچہ بہت کرنا شروع کر دیا ہالی ووڈ کی طرح, تو وہ خاصی اچھی گرافک اور پکٹوریل اس کی آپ کو پریزنٹیشن دکھائیں گے کہ کس طرح سے احمد شاہ ابدالی جو ہے اس کی جو موبائل موونگ انفینٹری ہے وہ مراٹھاز کے لیے بہت نقصان دہ ثابت ہوتی ہے, بیکاز مراٹھاز کی جو گنز ہیں, جو ہیوی گنز ہیں, وہ موبائل نہیں ہیں اور وہ اسٹیٹک ہیں, جبکہ وہ اپنی موبائل انفینٹری کو استعمال کرتے ہیں. اس کے علاوہ ایک گن ہے جس کو لانگ بیرل گن بھی آپ کہہ سکتے ہیں, لیکن اس کو افغان جزیل کہتے ہیں. وہ جزیل کا ابدالی کے جو ٹروپس ہیں وہ بہت بہتر استعمال کرتے ہیں, اور مراٹھاز کی فوج جو ہے شکست ہوتی ہے. یہ میں نے اتنی لمبی کہانی آپ کو ایک خاص وجہ سے سنائی. دس از دا لاسٹ بیٹل جس میں ناردرن فورسز سدرن فورسز کو ڈیفیٹ دیتی ہیں. ناردرن آرمز, ناردرن ٹیکٹکس, ناردرن مینووربلٹی جو ہے, یعنی پچھلے 1700-1800 برس کا جو جمود ہے الیگزینڈر کے بعد سے, وہ پانی پت کی تھرڈ بیٹل کے بعد آ کے ٹوٹ جاتا ہے. اس کے بعد ہسٹری میں ابھی تک کوئی ناردرن فورس ایسی نہیں ہے جس نے سدرن انڈیا کی فورس کو ڈیفیٹ کیا. اس پوائنٹ کو ایبزارب کریں, اس پہ غور کریں, اس پہ ریفلیکٹ کریں کہ اس کا مطلب کیا ہے. میں کچھ آپ کی تھوڑی سی مدد کر دیتا ہوں کہ پچھلے 1700-1800 برس کے اندر سینٹرل ایشیا میلٹنگ پاٹ ہے, بیکاز سینٹرل ایشیا نے انہیرٹ کیا ہے رومن امپائر, پرشین امپائر کے ٹیکٹکس کو, جو انفارمیشن ایبزارب کی ہے پہلے رومنز کی, پرشینز کی, اس کے بعد مسلم امپائرز کی, پھر سیلجوکس کی, پھر آٹومنز کی. تو وہاں پر بہتر انڈرسٹینڈنگ ہے سائنس کی, جو بھی اس زمانے کی روڈمنٹری سائنس ہے, ٹیکنالوجی ہے, ویپن کا استعمال ہے, سب چیزیں. اور ساؤتھ جو ہے چونکہ وہ لینڈ لاکڈ ہے, ایک طرح سے سمندر سے بند ہے, اس کے آئیڈیاز کی کمیونیکیشن اتنی نہیں ہے, کیونکہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میری ٹائم ٹریفک اور ٹریڈ نہیں تھا. میری ٹائم ٹریفک اور ٹریڈ تھا, لیکن اتنا زیادہ انٹریکشن نہیں تھا جتنا یورپین کالونائزرز کے آنے کے بعد سے ڈیولپ ہوا. اور جب یورپینز آئے 17ویں اور 18ویں صدی میں, انہوں نے ایک نئی سویلائزیشن پیدا کی, اسٹارٹنگ فرام مدراس, چنائی, کلکتہ, بنگال اینڈ آل دوز پریزیڈنسیز, اسپیشلی بامبے, جس کو اب ممبئی کہا جاتا ہے. میں اس کو ہمیشہ بامبے ہی کہتا ہوں, بمبئی کہنا پڑ گیا. لیکن
جو یہ ایک نئی سویلائزیشن پیدا ہوتی ہے. یہ وہ نئی سویلائزیشن ہے جس میں کلرک آتا ہے, جس میں اکاؤنٹنٹ آتا ہے, جس میں وکیل آتا ہے, جس میں فزیشین, ڈاکٹر, اور وہ ساری چیزیں جو ایک ماڈرن ٹریپنگ ہے, اسی کے اندر سے ایک لبرل ڈیموکریٹک کلچر جو ہے وہ بھی پنپنے لگتا ہے. تو یہ ایک, اس کو اپنے مائنڈ میں رکھیں, اس کو ایبزارب کریں. تو اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ پانی پت کی جو جنگ جس میں مراٹھا کنفیڈریسی کو شکست ہوتی ہے اور کم از کم 20 برس تک مراٹھا پاور جو ہے وہ خاصی کمزور ہو جاتی ہے, اس کے بعد وہ دوبارہ ری ایمرج کرتے ہیں اور الٹیمیٹلی مراٹھاز کو برٹش جو ایسٹ انڈیا کمپنی ہے, کمپنی بہت اچھا ہے, وہ ان کو ڈیفیٹ کرتی ہے ان دا بگننگ آف دی 19th سینچری, 1818 یا سم تھنگ لائک دس. لیکن اس کے بعد جو دوسرا بڑا کیریکٹر ہے جس کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے مہاراجا رنجیت سنگھ. پنجاب کے اندر مہاراجا رنجیت سنگھ کی پوری امپائر میں جو سکھوں کی آبادی 6-7% ہے, مسلمانوں کی آبادی 70% ہے, پنجابی مسلمانوں کی, اور ہندوؤں کی آبادی تقریباً 24% ہے. اس کے باوجود دس از اے میریکل, جو میں نے بعض کا دفعہ میں پڑھا ہے, کوشچن ہے, پزل ہے بہت بڑا, کہ سکھ اپنی اتنی بڑی امپائر, اتنی چھوٹی مائنورٹی ہونے کے باوجود سکھ اپنی اتنی بڑی امپائر جو ہے وہ کھڑی کر لیتے ہیں, جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ مہاراجا رنجیت سنگھ واز sort of a genius in terms of warfare administration. اینڈ ایسا بھی نہیں ہے کہ سب اس کے خلاف بھی ہیں, اس کے رعایا اور اس کے عوام اور اس کے سبجیکٹس تو مسلمان ہیں, اور اس کی بڑی عزت ہے. مطلب ہی از ناٹ نیسسریلی, جس طرح سے اب اس کو ڈسکرائب کیا جاتا ہے کہ وہ کوئی بڑا انپاپولر رولر نہیں ہے, وہ بڑا ایکچولی لوڈ اینڈ پاپولر رولر ہے. لیکن دیٹس ناٹ مائی پوائنٹ. دا پوائنٹ از دس کہ مہاراجا رنجیت سنگھ جو ہے وہ اسینشلی اپنی فوج کی ٹریننگ یورپین آفیسرز کے ذریعے کرتا ہے. لیکن مہاراجا رنجیت سنگھ کو اتنی سمجھ ہے کہ وہ افغانوں سے تو لڑتا ہے جو اب ایک انکریزنگلی ڈوینڈلنگ ملٹری فورس ہیں, اور وہ لاہور کو, ملتان کو, قصور کو, کشمیر کو, اٹک کو اور پشاور کی جتنے, پشاور آپ کو پتہ ہے سکھ لے لیتے ہیں اور وہ سکھ پنجاب امپائر کا پشاور حصہ رہتا ہے. تو ان سب جگہوں سے وہ افغانوں کو اور پٹھانوں کو فارغ کرتا ہے, ون آفٹر دی ادر سیریز آف ملٹری ڈیفیٹ دیتا ہے. سو یہ ایک ایسی سینٹرل یا سدرن فورس ہے جو ناردرن جو انویڈر ہے اس کو ڈیسائزولی طور پر شکست دیتی ہے. لیکن ایک بہت انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ یہ جو مہاراجا رنجیت سنگھ ہے, جو ایک سینٹرل یا سدرن فورس جس کو میں کہہ رہا ہوں, اس کو یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ میں نے انگریزوں سے نہیں لڑنا ہے, کیونکہ اس کو یہ اندازہ ہے کہ اگر میرے پاس ایک بہتر ٹرینڈ آرمی ہے تو جو ایسٹ انڈیا کمپنی ہے اس کی ملٹری پاور مجھ سے بہت زیادہ بہتر ہے. اور ایک زمانے میں اس نے کہا بھی کہ میرے مرنے کے بعد یہ سارا ہندوستان کہتے ہیں نقشہ تھا, اس نے کہا سارا لال ہو جائے گا, بیکاز ایسٹ انڈیا کمپنی اپنے نقشے کو سرخ رنگ سے وہ پینٹ کرتے تھے, باقی ڈفرنٹ ہوتا تھا. بہرحال 1806 کے اندر مہاراجا رنجیت سنگھ ایسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کرتا ہے, اور وہ ایگریمنٹ یہ ہے کہ ستلج کے نیچے جو کچھ بھی ہے وہ آپ کا ہے, ستلج کے اوپر جو ہے انڈس تک وہ سب کچھ میرا ہے, آپ ستلج سے اوپر نہیں آئیں گے, میں ستلج سے نیچے نہیں جاؤں گا. اور یہ ایگریمنٹ ہولڈ کرتا ہے مہاراجا رنجیت سنگھ کی ڈیتھ تک ٹل 1839. پھر مہاراجا رنجیت سنگھ کے جو ڈسینڈنٹس ہیں ان کی آپس میں پھوٹ پڑ جاتی ہے, پوائزن کرتے ہیں, مارتے ورتے ہیں, اور پھر 1846 کے اندر انگریز جو ہیں وہ سکھوں کو شکست دیتے ہیں. جب سکھ فوج ستلج کراس کرتی ہے اور آگے انگریز تیار کھڑے ہوتے ہیں, وہ ایک لمبی کہانی ہے بیونڈ مائی ڈسکشن. ذہن میں رکھیں کہ انگریز جو ہیں وہ 1843 میں 1843 میں سندھ فتح کر لیتے ہیں. 1849 میں پہلی اینگلو سکھ وار ہے 1846 کی, 1849 میں وہ ڈیسائزولی سکھوں کو شکست دیتے ہیں, پنجاب کو فتح کر لیتے ہیں. لیکن اگر 1849 سے پنجاب میں انگریزوں کی ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت شروع ہوتی ہے, جب وہ لاہور کو انگلسائز بناتے ہیں, اسکول, کالج, یونیورسٹیاں وغیرہ سب کچھ اپنا کھڑا کرتے ہیں, گورنمنٹ کالج, کنگ ایڈورڈز میڈیکل کالج, ریلوے اسٹیشن سب کچھ کرتے ہیں, تو 1849 سے 1947 کے درمیان صرف 100 برس کا وقفہ ہے یا فاصلہ ہے. انگریزوں کو اور یورپین کولونائزرز کا جو گورننس کا ٹائم پیریڈ ہے ان دس پارٹ آف دا ورلڈ جو پاکستان ہے وہ 100 برس اور اس سے کچھ سال کا, اگر آپ سندھ کو 1843 میں شامل کر لیں, 100 برس کچھ سال کا انفلوئنس ہے, جس میں وہ ریلوے ٹریک بچھاتے ہیں, آرمی کھڑی کرتے ہیں, اسکول کالج انسٹیٹیوشنز بناتے ہیں, بیوروکریسی کو کھڑا کرتے ہیں, سسٹم آف ریونیو کو اپنے حساب سے ڈیولپ کرتے ہیں, اور کچھ انسٹیٹیوشنز وغیرہ جو ہیں وہ کھڑے کرتے ہیں. جبکہ نیچے جو ساؤتھ ہے جہاں وہ اپنی سویلائزیشن کھڑی کرتے ہیں, وہ پروسیس ان کا 17 سینچری کے شروع ہو جاتا ہے, جب ابھی مغلوں کی حکومت ہے, جب سورت میں پہلی کالونی اپنی بناتے ہیں, ٹریڈنگ پوسٹ بناتے ہیں, پھر رائز آف مدراس, رائز آف مہاراشٹرا, رائز آف ممبئی, بامبے, کلکتہ, چنئی اینڈ آل دیٹ, اور سارے ٹاؤنز بڑے بڑے بنتے ہیں. اب ٹھیک ہے ان کے نام بعد میں بدل کر دیے گئے ہیں کہ اس کا پرانا ہندو نام بستی کا یہ تھا, لیکن در حقیقت یہ جو لارج اربن سینٹرز بنتے ہیں یہ انگریز بناتے ہیں.
इंडिया का नाम भी अंग्रेजी उसको देते हैं, उससे पहले उसका नाम हिंदुस्तान है, और जब ईस्ट इंडिया कंपनी वहां पे आती है तो वो भी उसको हिंदुस्तान ही कहती है। लेकिन अपनी जो वो स्टेशनरी डेवलप करते हैं, चूंकि उनको नाम ही मलिका क्वीन एलिजाबेथ ने उनको जो नाम ही दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि दो कंपनीज बनाई गई थी, एक वेस्ट इंडिया कंपनी थी, एक ईस्ट इंडिया कंपनी थी, और इंडिया का नाम उनको ग्रीक डॉक्यूमेंट्स में से मिला था, बिकॉज हेरोडोटस ने 5th सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट के अंदर जो उस वक्त ग्रीक्स ने लिखा था, दोनों का ताल्लुक इंडस रिवर से था, सिंधु, और सिंधु से ही उन्होंने इंडिया का टर्म इस्तेमाल की थी, वही इंडियन टर्म चूंकि ग्रीक कॉन्शियसनेस में थी, ग्रीक कॉन्शियसनेस को अंग्रेजों ने इनहेरिट किया, और अंग्रेजों ने जब कंपनियों के नाम रखे तो ईस्ट इंडिया कंपनी और वेस्ट इंडिया कंपनी ने नाम रखा, और यूं 17th सेंचुरी के बाद एक ऐसी स्टेशनरी डेवलप हुई, और फिर 1858 के बाद जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनी तो उसने जो अपनी स्टेशनरी और नाम अपना जो रखा वो ईस्ट इंडिया कंपनी से बोरो किया, और यूं नाम इंडिया क्रिएट हुआ, जो इससे पहले फॉर द पास्ट 2000 साल तक वो हिंदुस्तान के नाम से वो चीज एग्जिस्ट करती थी, या उसका दूसरा नाम भारत था। अब मैंने खासा आपको एक्सप्लेन किया, मुझे पुराना है कि जो समझ सके वो ना, जो समझ जाए जो ना समझे। 1876 में पिंडी का कैंटोनमेंट जो है वो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा गैरिजन और कैंटोनमेंट बन जाता है, जो अपने लिए एक समर कैपिटल भी क्रिएट करता है मरी की शक्ल में। बाकी सारे हिंदुस्तान में इतना बड़ा कोई कैंटोनमेंट क्यों नहीं है? उसकी वजह है कि बाकी सारा हिंदुस्तान जो है वो अंग्रेजों के हिसाब से कॉन्कर हो गया है, उसमें कोई मिलिट्री चैलेंज एग्जिस्ट नहीं करता, उसके तीन तरफ समंदर है, कोई और मैरीटाइम फोर्स है नहीं। अंग्रेजों की मैरीटाइम फोर्स उस वक्त की दुनिया में सबसे ताकतवर नेवल फोर्स है, कोई उनको चैलेंज नहीं कर सकता, फ्रंटियर से कोई आ नहीं सकता। सो जो वाहिद चैलेंज उनका है वो अनकॉन्कर्ड अफगानिस्तान की तरफ से है, और वो जो ट्राइबल बेल्ट है जिसके अंदर आपके पारा चनार एंड अर्सवाइल एरियाज ऑफ फाटा, खैबर पख्तूनख्वा, ये वो एरियाज हैं जो कंटिन्यूसली तौर पर सरकार इंग्लिशिया को, ये ब्रिटिश एम्पायर को चैलेंज करते रहते हैं, और इनको काउंटर करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, इनको इनकी जगह पे रखने के लिए पिंडी कैंटोनमेंट हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कैंटोनमेंट बनता है, और इस कैंटोनमेंट से मसलसल नॉर्थ में अर्सवाइल फाटा और अफगानिस्तान की तरफ जो है मिलिट्री एक्सपेडिशंस की जाती हैं, और ये प्रोसेस जो है वो 1858 से लेके अगले 50-75 बरस तक कभी ये प्रोसेस रुकता ही नहीं है। इस स्टेज के ऊपर इफ आई एम सक्सेसफुल इन प्लांटिंग एन आइडिया इन योर माइंड, अगर आपके जहनों में मैंने ये आइडिया प्लांट किया है कि 14th और 15th ऑफ अगस्त 1947 में जब दो स्टेट्स मारज़ वजूद में आती हैं, एक पाकिस्तान और दूसरा इंडिया, तो दोनों की जो ट्रेजेक्ट्री है in terms of the new civilization, in terms of the western civilization or western impact and footprint, वो बड़ा डिफरेंट है। एक नॉर्दर्न सिविलाइजेशन है जो इससे पहले डोमिनेंट रही है 17th-18th सेंचुरी तक, जिसका कनेक्शन सेंट्रल एशिया से, अफगानिस्तान से है। ये वो नॉर्दर्न सिविलाइजेशन है जो गुज़िश्ता 300 साल में पिटती है, और आखिरी उसका जो सक्सेसफुल मोमेंट है वो 1761 की थर्ड बैटल ऑफ पानीपत है। उसके बाद ये नॉर्दर्न सिविलाइजेशन कभी भी साउथ से पैदा होने वाली जो ताकतें हैं उनको डिफीट नहीं दे सकती, बिकॉज साउथ एंग्लिसाइज हो जाता है, साउथ यूरोपियनाइज हो जाता है, और साउथ इंक्रीजिंगली नए इंस्टीट्यूशन डेवलप करता है जो अल्टीमेटली डेमोक्रेसी की बुनियाद डालते हैं। और जब वो नए इंस्टीट्यूशन में चूंकि ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग के साथ अकाउंटेंट है, क्लर्क है, अफसर है, मॉडर्न एजुकेशन है, डॉक्टर, फिजिशियन, सर्जन है, उसके साथ वकील है, लॉयर है, और रिकॉर्ड कीपिंग है, सब चीजें, और फिर एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन वहां पे खड़े होते हैं जो डेमोक्रेसी की बुनियाद रखते हैं। जबकि नॉर्थ में जो पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा अब है, खैबर पख्तूनख्वा पंजाब ही था, उसको बाद में अंग्रेजों ने अलग किया, तो वहां पर वो इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो डेवलप नहीं होते। तो जब लोग ये कह देते हैं कि वो तो हम एक ही वक्त में आज़ाद हुए थे, इस बहुत बड़े डिफरेंस को और जो ट्रेजेक्ट्री का डिफरेंस है उसको लोग बिल्कुल नजरअंदाज करते हैं। कभी मुझे मौका मिला तो मैं चीन की इंटरनल डेवलपमेंट्स भी एक्सप्लेन करने की आसान जुबान में कोशिश करूंगा। मैं आपके इस पे फीडबैक और कमेंट भी देखूंगा कि मेरे ये जो मैंने समझाने की कोशिश की है, लाइक ए स्कूल टीचर या लाइक अ प्रोफेसर और लेक्चरर, क्या ये कोई इससे क्लैरिफिकेशन माइंड को मिली है या नहीं। अब आ जाता है क्वेश्चन कि पाकिस्तानी डायस्पोरास क्या कर सकते हैं। मैं समझता हूँ गोइंग फॉरवर्ड सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट रोल है पाकिस्तान की तरक्की में, उसकी डेवलपमेंट में और पाकिस्तानी स्टेट की प्रॉस्पेरिटी में, वो पाकिस्तानी डायस्पोरास का होगा। खास करके नॉर्थ अमेरिकन एंड यूरोपियन डायस्पोरास को 5-6 कंट्रीज मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड चंद यूरोपियन ममालिक जहां पाकिस्तानी डायस्पोरा पढ़े लिखे पाए जाते हैं। कहते हैं कि पाकिस्तानी डायस्पोरा तकरीबन 11 मिलियन यानी 1 करोड़ 10 लाख डायस्पोरा की टोटल तादाद बनती है, और पाकिस्तान की आबादी बताई जाती है कि 230 मिलियन है, यानी 23 करोड़, यानी 1 से 23 का मल्टीपल है।
یعنی جتنی بڑی تعداد میں پاکستانی ڈائسپوراز ایگزسٹ کرتے ہیں اس کے 23 ٹائمز پاکستانی پاپولیشن جو ہے وہ پاکستان کی جغرافی کے اندر ایگزسٹ کرتی ہے. جو لگتا ہے بہت بڑا فگر ہے، لیکن در حقیقت اگر آپ دیکھیں، اس کو کمپیوٹ کریں، اس کو آپ ایک سمجھیں، تو جو ڈائسپوراز ہیں ان کے پاس ان کی انڈرسٹینڈنگ، ان کا ورلڈ ویو، ان کی فائنینشیل پاور، ان کی پروفیشنل سکسیس، پروفیشنل انڈرسٹینڈنگ اور ڈیموکریٹک سوسائٹیز کی انڈرسٹینڈنگ، ان کی وہ لوگ جو پاکستان میں رہتے ہیں ان کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے. پاکستان کے جو 23 کروڑ لوگ ہیں، جو فگر بہت بڑا لگتا ہے، اگر آپ 1 to 23 کا فگر دیکھیں تو یہ کچھ بھی نہیں ہے، بیکاز جو نارتھ امریکہ میں ایک سنگل پاکستانی ہے، اس کی اوور آل جو انڈیویجولسٹک پاور ہے وہ ان 23 لوگوں سے، جس میں کچے کے لوگ بھی ہیں، بہت زیادہ ہے. پاکستان کے اندر جو 23 کروڑ لوگ ہیں ان کے اوپر چند خاندانوں کا کنٹرول ہے، ان کے ذہنوں کے اوپر، ان کی فزیکل لائف کے اوپر. جو ڈائسپوراز ہیں وہ ایسے انیشیٹوز لے سکتے ہیں جس میں پاکستان کی سوسائٹی کا جو انرشیا ہے وہ ٹوٹ سکتا ہے. میں بہت سی جگہوں پہ جاتا ہوں، مجھے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اتنی مسجدیں، اتنے اسکول یا اتنے مدارس جو ہیں ہم فائنینس کر رہے ہیں. ہر شہر جو ہے، سیاٹل میں مجھے بتایا گیا 20-30 جو ہیں اسکولوں کو فائنینس کر رہی ہے پاکستانی کمیونٹی. ہر شہر میں مجھے لوگوں نے اس قسم کی باتیں بتائیں، کہتے ہیں ملینز آف ڈالرز جو ہیں وہ اکٹھے کرتے ہیں. میں نے ہر جگہ لوگوں کو بتایا کہ اس سے کوئی بہت زیادہ فرق نہیں پڑنے لگا. فرق تب پڑے گا جب آپ پاکستان کی پولیٹیکل ڈائریکشن کا حصہ بن سکیں گے، آپ کو اپنے حلقے میں ووٹ ملے گا اور آپ ڈیمانڈ کر سکیں کہ ہمیں اس قسم کی ایجوکیشن پالیسی چاہیے، ہمیں اس قسم کی ہیلتھ پالیسی چاہیے. اور پرنسپل جو چیلنج ہے گوئنگ فارورڈ پاکستان کا، اگر آپ نارتھ ساؤتھ کی ڈیوائڈ کو دیکھیں، جو میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے، جو سٹارٹ ہو جاتی ہے فرام دا 17th سینچری، ہم 21ویں صدی میں ہیں، تو تقریباً 350-400 سال کی جو ڈیولپمنٹ ہے. پرنسپل یہ ہے کہ جو ماڈرن نالج ہے، جو ماڈرن اسکل سیٹس ہیں، اس کی ایبزارپشن ان ایریاز میں ساؤتھ کے ایریاز کے مقابلے میں بہت کم ہوئی ہے. ساؤتھ میں وہ ایبزارپشن 350 برس پہلے شروع ہوئی ہے. نارتھ کے اندر وہ ایبزارپشن اس کے کہنے کے 250 برس کا فرق آ جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد بھی ساؤتھ میں جو انڈین یونین ہے اس نے اسکل ڈیولپمنٹ کے اندر، ہیومن ڈیولپمنٹ کے اوپر، نالج ڈیولپمنٹ کے اوپر، بیکاز آف ڈیموکریسی، بیکاز آف پلورلٹی بہت زیادہ بہتر کام کیا ہے. اور ان ایریاز میں اس پہ بہت کم کام ہوا ہے. تو جو ایکچوئل چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ نالج کی ڈسیمینیشن کیسے کرنی ہے. ماڈرن انسٹیٹیوشنز محض پولیٹیکل پارٹیز یا بیوروکریسیز نہیں ہیں، صرف بینکس ہی نہیں، یہ سب چیزیں ویسے انسٹیٹیوشنز ہیں. کمپنیز سب سے بڑی ہیں کہ آپ جو ایک LLC بناتے ہیں، پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز بناتے ہیں، وہ بہت ماڈرن انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں. تو ان علاقوں کو ضرورت ہے نالج کی، ان کو ضرورت ہے اسکل سیٹس کی، ان کو ضرورت ہے ٹرانسفر ٹیکنالوجی کی، جس میں پاکستانی ڈائسپوراز بہت امپورٹنٹ رول پلے کر سکتے ہیں. سو آئی لک فارورڈ ٹو یور کامنٹس آن دس. تھینک یو.